نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 12 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ چلیں انشاءاللہ پہلے اتنا پارٹ کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ، سب سے پہلا ورڈ ہے حرف عطف، واو ہے، واو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ واو کا ترجمہ ہوگا اور، اردو میں اور انگلش میں اینڈ، اور، ٹھیک ہے۔ واو یعنی اور، لکم، اب یہ یہاں پر لام اور کم جو ہے دو الفاظ الگ الگ ہیں، لا اور کبھی کبھی لی بھی آتا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ لا اور لی کا کیا ہے؟ یہ حرف جر، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ لی کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، ٹھیک ہے، انگلش میں فور، اردو میں لیے، فور، لا لیے۔ اور کم، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل، جڑا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں۔ کم کا مطلب ہوگا تمہارے، تم سب کے، تمہارے، یو آل، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ لام حرف جر ہے اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم اردو میں پہلے پڑھتے ہیں اور پھر حرف جر کو پڑھتے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ و اور، لا لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے، الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ لام حرف جر ہے۔ و اور لا لیے، کم تمہارے لیے، نصفن، یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، نصف، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، نصف جو ہے نون صاد فا اس کے روٹ لیٹر ہیں، نصف مطلب آدھا، ہاف، ٹھیک ہے، 1/2، یعنی دو میں سے ایک حصہ، نصف، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ آدھا ہے، و اور لا لیے، کم تم سب کے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا، ما کے 3 ترجمے آتے ہیں، کیا، نہیں، جو، تو یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے، واٹ ایور کا ترجمہ آ رہا ہے، واٹ ایور، ٹھیک ہے، ما جو، واٹ یا واٹ ایور، یہ 2 ترجمے ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اس یہاں پر ایک ماں کا ترجمہ آ رہا ہے جو، و او لا لیے، کم تمہارے لیے ہے، نصف آدھا، ما جو ترا کا، اب ترا کا یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ترا کا کے روٹ لیٹر ہیں تا را کا، تا را اور کاف۔ ترا کا مطلب اس نے چھوڑا، اس نے چھوڑا، کس نے؟ مرنے والے نے، اس نے چھوڑا، مرنے والے نے چھوڑا، ہی لیفٹ، ٹھیک ہے۔
جو اس نے چھوڑا، مرنے والے نے چھوڑا. وہ اور لالیے کم تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما جو ترکا چھوڑا ازواجکم. اب یہ بھی دو ورڈ ہیں، جس طرح لکم دو ورڈ تھے اسی طرح ازواجکم بھی دو ورڈ ہیں. ازواج کے روٹ لیٹر ہیں زا واو جیم. زوج، زوج اور زوجہ ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسی کا پلورل ہے یہ ازواج. ٹھیک ہے، ازواج یہاں پر زوجتن کا پلورل ہے زوجتن، مطلب بیوی، سوری بیوی. اور یہاں پر ازواج کا مطلب کیا ہوگا؟ بیویاں، بیویوں. زا واو جیم اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور یہ ازواج کون سی پلورل ہے؟ ٹوٹی پوٹی جمع ہے، بروکن پلورل ہے. کیوں بروکن ہے؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس کو ٹوٹی ہوئی؟ مکسر کیوں کہہ رہے ہیں اس کو جمع مکسر؟ کیونکہ اس کے آخر میں نہ تو اونا اینا آ رہا ہے، نہ آتناتن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جس بھی جمع کے آخر میں جو بھی پلورل ہیں ان کے آخر میں اگر اونا اینا آتناتن نہیں آتا پھر بھی وہ جمع ہے تو مطلب وہ ٹوٹی پوٹی جمع ہے، بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے. اور جو بھی جمع مکسر ہوتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ سنگولر فیمیل، واحد مؤنث، واحد مؤنث، واحد فیمیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کا کام نہیں ہے لیکن یہ چیز کو یاد رکھتے رہیں کہ جب بھی ٹوٹی پوٹی جمع آئے گی وہ کیسی ہوگی؟ واحد مؤنث مانی جائے گی. حالانکہ ہے تو وہ جمع، لیکن اس کو عرب جو ہے جن کی یہ زبان ہے وہ اس کو واحد مانتے ہیں، وہ اس کو سنگولر فیمیل مانتے ہیں، واحد مؤنث مانتے ہیں، تو ہم کو بھی ان کے ہی مطابق چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے. وہ اور لالیے کم تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما جو ترکا چھوڑا ازواج بیویوں نے. کم، کم دوبارہ سے آیا. کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل. اب جتنی بھی جگہ یہاں پر کم آئے گا تو ہم بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں جو نئے ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی کم آ رہا ہے نا یاد رکھ لیں کہ سب جگہ پر وہ کیا آ رہا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارے، یو آل. ٹھیک ہے، تم سب کے لیے، تمہارے لیے. تو یہاں پر وہ اور لالیے کم تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما جو ترکا چھوڑا ازواج بیویوں نے، کم تمہاری بیویوں نے. ٹھیک ہے، یعنی اگر بیویاں مر جائیں تو پھر ان کی پراپرٹی میں، عورتوں کی پراپرٹی میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا. اور تمہارے لیے، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. اب کب؟ اس میں کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. ان لم یکن لہن ولدن. ان کیا ہے؟ اگر. اف، اف اگر، اف. ٹھیک ہے، ان مطلب اگر. اف انشاء اللہ ہم کہتے ہیں نا، تو انشاء اللہ مطلب اگر اللہ چاہے، اف اللہ ولس، تو یہ اگر کا ترجمہ ہوگا. ان مطلب اگر. لم، لم اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا. لم کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ نہیں. لا اور لم دونوں کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، لا کا تو ہر حال میں ترجمہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، نہیں کوئی معبود، تو لا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نہیں. لا، لم نہیں. لم مطلب نہیں، ناٹ. ٹھیک ہے، لم یکن. اب یہ یکن کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کانا یکونو، کن سے ہے، کاف واو نون، کاف واو نون، کاف واو نون. اب فعل مضارع جو ہوتا ہے ہمیشہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یتان سے شروع ہوتا ہے، یا، تا، الف اور نون. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تا کا ترجمہ ہوتا ہے تم، میل کے لیے، اور وہ فیمیل کے لیے. دو ترجمے ہیں تا کے.
اگر کوئی فیمیل رہے گا تو وہ کا ترجمہ لیں گے تا میں، اور میل رہے گا تو تم کا، اور الف کا ترجمہ کیا ہے؟ میں، اور نون کا ترجمہ ہے ہم۔ اب چونکہ یہ یکن جو ہے یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ، یا مطلب وہ، ٹھیک ہے۔ اور کن، کن اس کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، اور واو دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ ویک ہے، کیا ہے؟ کمزور ہے، علت ہے۔ عربی میں 3 علت ہوتے ہیں، الف، واو، یا، جو کیا ہوتے ہیں؟ یا تو غائب ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے، یا ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کر لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اپنی سیٹ دے دیں گے، ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیں گے، نہیں تو پوری طرح سے غائب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر واو جو ہے غائب دکھائی دے رہا ہے، کاف اور نون صرف دکھائی دے رہا ہے۔ روٹ لیٹر ہے کاف واو نون۔ تو کاف واو نون روٹ لیٹر کے 3 میننگ ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا، ٹھیک ہے تھا ہونا۔ جیسے بھی آیت میں سوٹ کرے گا تو ہم اس طریقے سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ لم نہیں، یا وہ کن ہو، نہیں ہو، یا وہ کن ہو، نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ کیا نہیں ہو؟ ان بیویوں کے کیا نہیں ہو؟ لہن ولدن، لہن، لا پلس ہننا، جیسے ہم لہم کر رہے ہیں، لکم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے لہننا ہے۔ لہم کرتے ہیں نا ہم بار بار، لہم، لکم، اسی طرح لا، لام جو ہے وہی ہے حرف جر، لام کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے فور، حرف جر، پریپوزیشن، لیے، فور۔ اور ہننا جو ہے ہم کا فیمیل ورژن ہے، سوری ناٹ پلس، فیمیل ورژن ہے، اپوزٹ۔ ہم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب، اور ہننا کا بھی ترجمہ وہ سب ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے میل ہے اور ہننا جو ہے فیمیل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں ہننا کہیں دونوں کا ترجمہ سیم ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ میل اور فیمیل کا ڈفرینس ہوگا، وہ سب یا ان سب، ٹھیک ہے، وہ سب یا ان سب، وہ سب یا ان سب۔ ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، لا لیے ہننا ان سب کے لیے، ان سب کے لیے یعنی ان سب کے، ان سب کے لیے کیا نہ ہو؟ ولدن، واو لام دال، اس کے روٹ لیٹر ہے، 2 پیج پر یہ ورڈ ختم ہو رہا ہے، تو جو بھی ورڈ 2 پیج، 2 زبر، دو زبر یا 2 زیر پر ختم ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ یا تو وہ ال سے شروع ہو جائے ورڈ، یا تنوین پر ختم ہو جائے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو ایک ساتھ ملا کر کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو جو بھی ورڈ تنوین پر ختم ہوتے ہیں وہ اسم ہوں گے، ناؤن ہوں گے، تو یہ ناؤن ہے، اسم ہے۔ ولد کے روٹ لیٹر ہے واو لام دال، اور ولد کا یہاں پر ترجمہ ہے بچے، بچے یا پھر اولاد، مطلب ان بیویوں کی اگر اولاد نہیں ہے، اس صورت میں مردوں کو کتنا حصہ مل رہا ہے؟ آدھا حصہ مل رہا ہے۔ تو پہلا سینٹینس کیا ہے کہ وائف کا انتقال ہوا، اولاد، سوری بیٹے ہٹو، اولاد کیا ہے؟ نہیں ہے، اولاد ان کی کیا ہے؟ نہیں ہے، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ، ٹھیک ہے۔ اولاد نہیں ہے تو بیوی کی پراپرٹی میں اولاد نہ ہوتے ہوئے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، پہلا سٹیٹمنٹ یہ ہے۔ تو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں، وہ لیے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ماں جو طرفہ چھوڑا ازواج بیویوں نے، تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، اور اگر نہیں وہ ہو، ڈالیے ہننا ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، یعنی ان عورتوں کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ان کو، مردوں کو، شوہروں کو آدھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہیں وہ ہوں ان کے لیے اولاد۔ یہ الٹا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے،
جب حرف جر آتا ہے تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور پریپوزیشن حرف جر کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے, صرف اردو میں. چلیے, پہلا اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے اسٹیٹمنٹ کی طرف. یہاں تک ہے دوسرا اسٹیٹمنٹ. اب وہ دوسرا کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ. سیم بات آ رہی ہے لیکن لم ہٹا کر. فَإِن, ف پلس ان. بیٹے نہیں, نو. ف, اب یہاں پر ف کیا ہے؟ حرف عطف. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ف کا ترجمہ کیا ہے؟ تو, پھر, پس, اور انگلش میں سو اور دین. ٹھیک ہے, تو سو کا ترجمہ ہم لے لیں گے جو بھی ہمارے سینٹینس میں سوٹ ہو جائے. تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ ہم لے سکتے ہیں. پھر یا دین کا ترجمہ ہوگا. سو, پھر, فا کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان, ابھی پڑھا ہم نے ان. کہاں پڑھا ان؟ یہ رہا ان. اگر, اف. تو کس طرح ترجمہ ہوگا؟ فَإِن, سو اف, دین اف. دین اف بھی آپ کہہ سکتے ہیں, سو اف بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اگر, پھر اگر. کانا, کانا, کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے. یہ کیا ہے؟ کانا پاسٹ ٹینس ہے, پہلے ماضی ہے. کانا کے روٹ لیٹر کاف واو نون. روٹ لیٹر کے تین ترجمے ہیں. ہے, تھا, ہونا. ہے, تھا, ہونا ہے. از بھی ہوتا ہے, واز بھی ہوتا ہے, بی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ کانا کا ترجمہ ہوگا ہوں. پھر اگر ہوں یا ہے. پھر اگر ہیں. لہن, سیم آ گیا. لا پلس ہننا. لا کیا ہو گیا؟ حرف جر, پریپوزیشن ہے. لا مطلب لیے, فور. ہننا مطلب جو ہم کا ترجمہ ہے وہی ہننا کا ترجمہ ہے. ہننا, ہننا مطلب یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل. ہننا مطلب ان سب. فور دیم, فور دیم, ان سب کے لیے. لا لیے, سوری, لا لیے ہننا ان کے لیے, یعنی ان سب عورتوں کے لیے. ان سب عورتوں کے لیے. اگر کیا ہے؟ ولدن, ولدن واو لام دال روٹ لیٹر ہے. ولد اولاد, بچے. ٹھیک ہے, چائلڈ. یعنی اگر اولاد نہیں ہے, مطلب نکاح ہوا, اولاد کوئی نہیں ہوئی, یا اولاد زندگی میں ہی انتقال کر گئی, تو اس صورت میں بیویوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں آدھا حصہ ہے مردوں کا, شوہروں کا. لیکن اگر اولاد ہے اور بیویاں مر جاتی ہیں اولاد چھوڑ کر, تو کیا ہوگا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. فَلَكُم, تین ورڈز ہیں. فَلَكُم, ف بھی پڑھ لیا, لا بھی پڑھ لیا, کم بھی پڑھ لیا. فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو, دین. لا کیا ہے؟ حرف جر ہے, حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لیے, فور. اور کم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل, کم کا ترجمہ ہوگا تمہارے لیے, تمہارے. اور یو, آل. تو اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو, لیے, کم, تمہارے. سو یا دین
فور یو آل. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان عورتوں کی اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں اب شوہروں کا کیا حصہ ہوگا؟ پھر لا لیے کم تمہارے لیے الربع. ربو، را با عین اس کے روٹ لیٹر ہیں، ال سے شروع ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں نا، 1 2 3 جو بھی نمبرز آ رہے ہیں اس سب کے سب ناؤن ہیں، اسم ہے. ٹھیک ہے. الربع، را با عین، ربو کا مطلب ہوتا ہے چوتھائی حصہ، چوتھا، چوتھا حصہ، فورتھ. تو یعنی 1/4، یعنی ایک روٹی کے 4 حصے ہوں گے اور اس میں سے ایک حصہ شوہر کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کس صورت میں؟ جب اولاد موجود ہے، اور اولاد موجود نہیں ہے تو آدھا حصہ. تو 2 کنڈیشن بتا دی گئی. بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے، سوری یہ راؤنڈ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ مطلب یہ ڈیڈ ہے، یہ مر چکا ہے، اس نے پراپرٹی چھوڑی ہے. تو وائف نے پراپرٹی چھوڑی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں مرد کو ملے گا آدھا حصہ، یعنی پورے اس میں سے آدھا ملے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا آدھا ملے گا. اور اگر وائف ہے، اس کے اولاد بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اولاد ہے، چلڈرن، اس صورت میں مرد کو کتنا ملے گا؟ پاؤ، پاؤ حصہ ملے گا، 1/4. چوتھا حصہ مطلب پاؤ ہوتا ہے نا، پاؤ حصہ ملے گا، 1/4، 4 میں سے 1 ملے گا. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر لا لیے کم تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا. مم ما، 2 ورڈز ہیں، من پلس ما. من کیا ہے؟ من حرف جر ہے. من، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. مم، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، فرام. ٹھیک ہے، سے اردو میں، انگلش میں فرام. ماں، وہی ماں ہے جو ابھی ہم نے دیکھا کیا نہیں، جو 3 ترجمے ہیں اس میں. تو یہاں پر بھی جو کا ترجمہ ہو رہا ہے، جو، واٹ یا واٹ ایور. من سے ماں جو، اس سے جو، اس ہم نے اپنے پاس سے لگایا تاکہ جملہ بن جائے. ٹھیک ہے، من سے اور ماں جو، فرام واٹ، فرام دیٹ یا فرام واٹ، واٹ ایور، فرام واٹ ایور. ترکنا، ترکنا. اب یہ جو ترکنا ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی ہے. ترکا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واو الف آتا ہے پلورل ہوتا ہے مردوں کے لیے، ہے نا، اور مطلب جمع بنانے کے لیے، سوری، وربز میں، فعل میں واو الف جو ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. وہ سب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. اور فیمیل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سکون اور نون کے اوپر زبر. یہ فیمیل کے لیے پلورل ہے، یہ فیمیل کے لیے ہے اور یہ میل کے لیے ہے. تو وہ سب یا ان سب کا ترجمہ ہوگا، وہ سب یا ان سب نے. ٹھیک ہے، وہ سب یا ان سب. تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، ماضی ہے. تارا کا اس کے روٹ لیٹر ہے، نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے سکون آ رہا ہے، مطلب فیمیل پلورل ہے، یعنی جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے، فیمیل پلورل ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ترکنا، نا کا ترجمہ ہوگا وہ سب یا ان سب، اور ترا کا چھوڑا، ان سب نے چھوڑا. دے لیفٹ، دوز فیمیل لیفٹ. فیمیل کی بات ہو رہی ہے، ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، تو یعنی جو ان عورتوں نے چھوڑا ان سب نے ترکا چھوڑا. ٹھیک ہے، نون کا مطلب ہو جائے گا ان سب، اور ترا کا مطلب ہو جائے گا چھوڑا. روٹ لیٹر کا اپنا میننگ جو رہے گا وہ انٹیکٹ رہے گا. ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ آگے پیچھے کیا آ رہا ہے، واو الف آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، اس حساب سے ہم ترجمہ چینج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور روٹ لیٹر جو ہے اس کا ترجمہ فکس رہے گا. ٹھیک ہے، من سے ما جو اس سے جو ترکا چھوڑا نہ ان سب نے چھوڑا، یعنی کن سب نے، ان سب نے یعنی ان ازواج نے. ٹھیک ہے، ان بیویوں نے. تو یہاں تک دو اسٹیٹمنٹ ہو گئی، ایک یہ ہے ہماری اسٹیٹمنٹ اور دوسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے. اور ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا ہے. کیونکہ کیوں آدھا ہے؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے تو اولاد کا حصہ بھی کہاں چلا جاتا ہے؟ شوہر کو چلا گیا. اب اولاد ہے تو اولاد کو بھی تو کچھ ملے گا. تو اس صورت میں جب جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، ایک فلسفہ یاد رکھ لیجئے، ایک لاجک کی بات ہے یہ، بالکل منطق ہے اس کے اندر، کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا کم حصہ ہوگا، اور جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا زیادہ حصہ ملے گا، ہے نا. اگر 3 لوگ ہیں تو ایک روٹی کے 3 حصے ہو رہے ہیں، لیکن اگر 6 لوگ ہیں تو سوچیں ایک روٹی کے 6 حصے ہو جاتے ہیں نا. تو پھر کس کو کس میں کم مل رہا ہے؟ زیادہ لوگوں میں کم حصہ ملے گا، کم لوگوں میں زیادہ حصہ ملے گا. تو اب یہاں پر کم لوگ ہو گئے نا، کہ اولاد تو ہے ہی نہیں، اولاد نہیں ہے اس صورت میں آدھا ہے، اور اولاد ہے اس صورت میں 1/4 ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 میں سے 1 ملنا، اور یہاں پر 4 میں سے 1 ملے گا. تو پہلے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے یہاں ہو جائیں گے، اس میں سے 1 ملے گا. اور یہاں پر ایک روٹی کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، مطلب پوری پراپرٹی کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اس میں سے آدھا ملے گا. لیکن ان سب سے پہلے کیا ہے؟ وہی بات جو ہم پہلے پڑھائے ہیں، من بعد وصیت یوصین بها او دین. من سے، فرام حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من مطلب سے یا فرام. بعدی، با عین دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. بعد مطلب بعد، آفٹر، آفٹر بعد. کس کے بعد سے؟ وصیتن، وصیتن، وصیت کا مطلب ہوتا ہے ول. واو سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہے، واو سواد یا. وصیتن 2 زیر پر دیکھیں ختم ہو رہا ہے، تنوین پر ختم ہو رہا ہے. یہ ورڈ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. اور کون سا ناؤن ہے؟ گولتا پر بھی ختم ہو رہا ہے، فیمیل ناؤن ہے. جو ورڈ گولتا پر ختم ہوتا ہے وہ فیمیل ہوتا ہے نا، یہ گولتا پر ختم ہو رہا ہے، فیمیل ہے. وصیتن مطلب ول، وصیت. اردو میں وصیت کو وصیت ہی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ہم ول کہتے ہیں. من سے، بعدی بعد سے، وصیتن بعد، وصیت کے بعد سے. کس کی وصیت کے بعد سے؟ یوصینا بہا، یوصینا. اب یوصینا یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ابھی ہم نے دیکھا یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون، تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے. یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ. اور ابھی ہم نے دیکھا سکون اور نون آ رہا ہے، تو مطلب وہ سب. وہ سب کون؟ وہ سب عورتیں، فیمیلز کیا کر جائیں؟ واو سوادیا، وصیت کر جائیں. ٹھیک ہے، وہ سب وصیت کر جائیں، یعنی مرنے سے پہلے وہ سب جو وصیت کر جائیں، وہ کرنے کے بعد ہی تم پراپرٹی ڈیوائڈ کرو گے. ٹھیک ہے، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ بی ہا، سوری، بی ہا، بی. سمجھ میں آیا اس ورڈ کا پورا میننگ؟ یا مطلب وہ اونا آتا ہے نا، ہم اونا واو الف پلورل میل کے لیے لیتے ہیں، تو پلورل فیمیل کے لیے کیا لے رہے ہیں ہم؟ سکون اور نون زبر. تو یا یتان کا یا ہے، یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، اور نون کے اوپر زبر، اس سے پہلے سکون، مطلب وہ سب عورتیں. اور واو سواد یا اس کے روٹ لیٹر بج گئے، وصیت کر جائیں. وہ سب وصیت کر جائیں. کون سا وصیت کر جائیں؟ اب یہ فیمیل کی بات آ رہی ہے. دے ہیو میڈ، اینی ول، دے ہیو میڈ. یہاں پر ول کی بات آ رہی ہے، اینی ول، دے ہیو میڈ، اینی ول. اچھا، تو یہاں ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یہ نون جو ہے یہ فیمیل کے لیے آ رہا ہے. تو یہ فیمیلز کون ہے؟ یہ ازواج ہیں. ٹھیک ہے،
یہ سب ازواج کی بات ہو رہی ہے، بیویوں کی بات ہو رہی ہے، یا وہ اینا سب وصیت کر جائیں، وہ سب وصیت کر جائیں، بی ہا، بی پلس ہا، بی کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے، بی مطلب کی، آف۔ بی کا ترجمہ بہت فلیکسیبل ہے، جو ہماری آیت میں، جو ہمارے لینگویج کے مطابق اس میں جملے میں سوٹ ہوگا، ہم بی کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی حرف جر ہے، اور حرف جر ایسے ہوتے ہیں جب ہم اردو میں ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ایک تو ہے کہ فکس ترجمہ ہوتا ہے، جو کہ ہم 80% وہی ترجمہ آئے گا، لیکن جیسے بی کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ ساتھ آتا ہے، ود آتا ہے، اور اس کا ترجمہ آتا ہے سے بھی آتا ہے، تو لیکن جو 80% ہوگا وہ فکس ترجمہ چلے گا، 20% ہم اپنے ترجمے، اپنے جملے کے حساب سے اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں تاکہ جملہ ہمارا پراپر بن جائے اردو اور انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کی یا آف کا ترجمہ لے رہے ہیں ہم، کی کس کی؟ ہاں، ہاں اس، اٹ، ہاں کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے۔ اب یہ ہاں جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اور یہ فیمیل ورڈ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں وصیت کے لیے۔ ابھی ہم نے بتایا نا آپ کو وصیت کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے۔ کیوں وصیت فیمیل ورڈ ہے؟ گولتا پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہاں اس کے جگہ پر آ رہا ہے۔ بھی ہاں اس کی وصیت جو کر جائیں، جو وصیت وہ کر جائیں، اس کے کرنے کے بعد ہی تم پراپرٹی تقسیم کرو گے۔ او، او، او کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا، انگلش میں اور، اردو میں یا اور انگلش میں اور، ٹھیک ہے۔ یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ دین، دال یا نون اس کے روٹ لیٹر ہے، دو زیر پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ دین کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ دین نہیں ہے، دین ہے، دین۔ تو دین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قرض، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ ادائیگی لکھا ہوا نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قرض جو ہے اس کے بعد، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد، قرض لینے کے بعد نہیں، قرض ادا کرنے کے بعد، ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی کے آفٹر ڈیٹ، جو بھی اس کے اوپر قرضہ تھا پہلے اس کو ادا کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام شریعت میں کیا ہے؟ کہ مرنے والے کا سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، جو بھی قرض ہے اس کے اوپر، جو بھی ڈیٹس ہیں اس کو سارٹ کر دیا جائے، پہلے اس کی ساری پراپرٹی کو پہلے جائزہ لیا جائے، اس کے بعد اس میں سے قرضہ ادا کیا جائے۔ جو قرض ادا ہو جانے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کی جو وصیت ہے، اور وصیت کتنی ہوگی؟ جو قرض ادا کرنے کے بعد جتنی بھی پراپرٹی بچی، سمجھ لیجیے اگر اس کا قرض تھا اتنا، تو یہ قرض پہلے ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کتنی بچی پراپرٹی؟ اتنی پراپرٹی بچی، اس مرنے والے نے جتنا بھی شیئر جس کو دیا ہوگا، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اس 3 حصوں میں بٹے گا۔ وہ مرنے والا صرف 1/3 پراپرٹی کی ہی وصیت کر سکتا ہے۔ مرنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اگر مدرسے کو، مسجد کو، روڈ بنانے کے لیے، کنواں کھدوانے کے لیے، یتیم خانے میں دینے کے لیے، آرفنیجز میں دینے کے لیے اگر پیسہ لگانا چاہتا ہے تو وہ اپنی پراپرٹی کا صرف 1/3 حصے کی ہی وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ پورا رشتہ داروں کا حق مار کے کہے کہ ہم جو ہے مدرسے میں دے دیں گے، مسجد میں دے دیں گے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو پراپرٹی دینی ہے تو 1/3، 3 میں سے 1 حصہ ہی وہ پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وصیت کے طور پر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کتنے حصے ہو گئے؟ قرض ادا ہو گیا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وصیت، ول۔ اب جو بچا ہے یہ اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق ڈیوائیڈ ہوگا، جیسے سورہ نساء میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی وصیت، یہ ہو گیا قرض، اور بچا ہوا جو 2 حصہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اب وصیت کے سوری سورہ نساء کے مطابق ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کنڈیشن ہے کہ دین یعنی قرض ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو قرض لے کر مر جائے گا اور اس کا کوئی قرض نہیں ادا کرے گا تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لیں گے، اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں آخرت میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 2 باتیں بتا دی، تو ہم نے 2 چیزیں سیکھی یہاں پر، دیکھ لیجئے۔ وہ اور لالیے کم، تمہارے لیے، اور تمہارے لیے
اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما جو ترکا چھوڑا ازواج بیویوں نے کم تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، اور اگر نہیں وہ ہوں، لا لیے ہننا ان کے لیے مطلب ان بیویوں کے لیے، ولدن اولاد، اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ ہے تمہارے لیے، مرنے والے کی مطلب بیوی کے شوہر کے لیے۔ پھر ان اگر کانا ہے لالیے ہننا ان کے لیے، اولاد ولدن اولاد بچے، پھر لالیے کم تمہارے لیے، الربع ایک چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے، ون فورتھ ہے، بن سے ماں جو اس سے جو ترکا چھوڑا نہ ان سب نے کن سب نے، ان بیویوں نے، بن سے بادی بات سے، وصیت کے بعد سے، یوسینا یا وہ، اینا سب، وسیا وصیت کر جائیں، وہ سب جو وصیت کر جائیں، اس وصیت کے بعد سے، بھی ہاں اس کی وصیت کو پورا کر دینے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سب ڈیوائڈ کرنا ہے، یا پھر او یا دین قرض ادا کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہیں وہ ہیں ان کے لیے اولاد، پھر اگر ہے ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، اس سے جو اس میں سے جو ان سب نے چھوڑا، ان بیویوں نے چھوڑا وصیت کے بعد سے، وہ سب جو وصیت کر جائیں اس کی، یا دین یعنی یا قرض ادائیگی کے بعد سے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اب یہ بات کس کی تھی کہ وائف مرے تو ہسبینڈ کو کتنا ملے، اب یہاں پر آ رہا ہے ہسبینڈ مرے تو وائف کو کتنا ملے۔ ٹھیک ہے، وَلَهُنَّ و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، لَهُنَّ لا پلس ہننا، لا مطلب لیے فور، اور ہننا مطلب ان سب، فور دیم، ان سب مطلب ان فیمیل کے لیے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، ہننا مطلب فیمیل، ان سب فیمیل، اور ہم مطلب ان سب میل، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، اور یہ لام کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن، ان کے لیے ان سب کے لیے، وہ اور لا لیے ہننا ان سب کے لیے، الربع سیم ورڈ آ گیا، الربع ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، روٹ لیٹر ہے را با عین، ربو مطلب ون فورتھ، ایک چوتھائی، چوتھا حصہ، چوتھا فورتھ، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ، و اور لا لیے ہننا ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، من ما من سے، from ما جو، what from what سے جو، اس سے جو، ترک تم، یہاں پر کیا آیا تھا، ترکنا، یہاں پر آ رہا ہے ترک تم، یہ فیمیل کے لیے تھا اور یہ میل کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ترکا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، روٹ لیٹر بالکل سیم، ترکا سیم اس کا ترجمہ ہوگا چھوڑنا، اور تم کا مطلب ہوتا ہے تم آ رہا ہے، تم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، یو آل۔ ٹھیک ہے، کون تم سب، میل، مردوں کی بات ہو رہی ہے، تم سب نے ترکا چھوڑا، یو آل لیفٹ، جو تم سب نے چھوڑا، وہ اور لا لیے ہننا ان کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، من سے ما جو اس سے جو ترکا چھوڑا تم نے چھوڑا، ان اگر، اف لم آیا واپس سے، یہ آیا تھا لم، نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے، نہیں ناٹ، یکن پھر سے کیا آ گیا، یہ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اور کن کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے تھا ہونا، اس کے تین ترجمے ہوتے ہیں، یہاں پر کن کا ترجمہ ہے ہو جائے گا، یا وہ کن ہے، یا ہو، ایک ہی بات ہے، یا ہونا ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
یا وہ کن ہے یا ہو، و اور لالیے ہننا ان کے لیے، الربو چوتھا حصہ ہے، من سے ما جو اس سے، جو ترکا چھوڑا، تم نے چھوڑا، تم نے کس نے؟ مردوں نے چھوڑا، ہسبینڈز نے چھوڑا، ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، مردوں نے جو تم نے چھوڑا، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، اور اگر نہیں ہو، لکم، لکم، لا مطلب لیے، فور حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اور کم مطلب تم سب، تم سب، یو آل، یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، تم سب کے لیے، تمہارے لیے، کم تمہارے لیے، لا لیے تمہارے لیے، تمہارے لیے، فار یو آل، ولدن، واو لام دال، ولد اولاد، بچے یا بچہ، چائلڈ، اور ولدن دو پیش پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہ اتنی پراپرٹی بیویوں کو جو سوری مردوں کو، ہسبینڈس کو جو ملنے والی تھی، اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے بیویوں کو جو ملنے والا ہے، اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، اس سے جو طرح کا چھوڑا، تم نے چھوڑا، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، لا لیے کم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد۔ اب یہاں پر کیا کہا کہ اولاد، ہسبینڈ ہے مر گیا، اولاد کیا ہے؟ لم نہیں، نہیں ہے اولاد، کیا ہے؟ بیوی ہے، کتنا حصہ ملتا ہے؟ چار میں سے ایک، اولاد نہیں ہے نا تو زیادہ مل رہا ہے، چار مل رہا ہے۔ اب ہم کہیں گے ارے بیوی مری تو اور اولاد نہیں تھی تو مرد کو تو آدھا حصہ مل رہا تھا بیوی کے پراپرٹی کا، اور یہاں پر شوہر مر رہا ہے تو بیوی کو تو کتنا مل رہا ہے؟ کتنا مل رہا ہے؟ چوتھا حصہ مل رہا ہے، تو یہ کم اور زیادہ کیوں؟ کیونکہ عورت کو باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حصہ ملتا ہے، شوہر کی طرف سے مہر بھی ملتا ہے، اسی لیے شوہر کی پراپرٹی میں مرنے کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو ایک چوتھائی حصہ عورت کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے شیئرز زیادہ ہیں، عورت کے شیئرز زیادہ ہیں، باپ کی جانب سے، بھائیوں کی جانب سے، پھر شوہر کی جانب سے ہے، پھر مہر بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے، ان ازواج، ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، من سے ما جو اس سے، جو ترک تم چھوڑتے ہو، تم نے چھوڑا، ان اگر لم نہیں یا وہ کن ہو، لا لیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد، اگر اولاد نہیں ہے اس صورت میں چوتھا حصہ ہے، تو اولاد ہوگی تو اس صورت میں کتنا حصہ ہوگا؟ اس کا آدھا، یعنی ایک اٹھا، 1/8، 8واں حصہ ہو جائے گا، اور چار ٹکڑے اور بڑھ جائیں گے نا۔ اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، فَإِن، فَإِن دو ورڈز ہیں، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ، کا مطلب ہوگا پھر، تو، سو، دین، اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، اف، پھر اگر، فَإِن پھر اگر، دین اف پھر اگر، کانا پاسٹ ٹینس فعل ماضی، کاف واو نون روٹ لیٹر، کانا مطلب ہے یا ہو، واو ڈراپ ہو گیا، واو کی سوری ناٹ ڈراپ ہو گیا، واو کی جگہ دیکھیں الف نے لے لی، تو ہم نے یہی دیکھا ہے نا، الف واو یا تین ویک لیٹر ہے، اور یا تو یہ غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، تو یہ واو نے اپنی جگہ کس کو دے دی؟ الف کو دے دی، تو یہاں پر الف دکھائی دے رہا ہے واو کی جگہ پر۔ ہاں جی، تو کانا مطلب ہے، پھر ان اگر کانا ہے، لکم، لکم، لا لیے فور، اور کم مطلب تمہارے، تمہارے لیے، فور یو، اگر تمہارے لیے، لام حرف جر ہے، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے، پھر ان اگر کانا ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد، بچے، چائلڈ، اگر تمہاری اولاد ہے اس صورت میں کتنا ملے گا؟ فلہن،
لہن، تین ورڈز ہیں. حرف عطف ہے. حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. مطلب پھر، تو، دین. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا مطلب لیے، فور. اور ہننا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہننا مطلب ان سب، فیمیل. دیم، فور دیم. تو ان سب کے لیے. یہ لا حرف جر ہے، اس لیے ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور لا کو بعد میں پڑھیں گے. تو ان سب کے لیے. کن سب کے لیے؟ ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے. ان بیویوں کے لیے کتنا ہے؟ کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ تو ان کے لیے، ان بیویوں کے لیے. السمن، ال سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. تمنا اس کے روٹ لیٹر ہیں. سمن کا مطلب ہوتا ہے آٹھواں حصہ. آٹھواں حصہ، ایٹھ، ایٹ پورشن، یعنی آٹھواں حصہ. ٹھیک ہے، یعنی پوری پراپرٹی کے 8 حصے ہوں گے، اس میں سے 8واں حصہ کس کو دیا جائے گا؟ اگر اولاد موجود ہے اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا. جسٹ مومنٹ، ہم 1 منٹ میں وہ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں. تو یہاں پر کتنا حصہ بتایا گیا؟ 8واں حصہ. پھر ان اگر کانا ہے لالیے کم تمہارے لیے ولدن اولاد، پھر لالیے ہننا ان کے لیے السمن 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، من دو ورڈز ہیں. من پلس ما من مطلب سے، فرام. من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. اور ماں کے 3 ترجمے کیا نہیں جو. یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا واٹ ایور، واٹ ایور. من سے ما جو، اس سے جو. ترک تم، ترک تم وہی آ گیا پاسٹ ٹینس، فعل ماضی. جیسے ترکنا آیا تھا ویسے ہی ترک تم آیا ہے. اچھا ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا یہاں پر. پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. ترکا اس کے روٹ لیٹر ہیں. تم مطلب تم، اور ترا کا مطلب چھوڑا، تم نے چھوڑا، تم نے چھوڑا. یو آل لیفٹ، مطلب جو مرنے والے ہسبینڈس کی بات ہو رہی ہے، مردوں نے جو چھوڑا اس میں سے ان کا 8واں حصہ ہے اگر اولاد موجود ہوگی اس صورت میں. من سے، من حرف جر، من یعنی سے، فرام. وہی اب کنڈیشن آ جائے گی بعدی وصیتن، بعدی وصیتن توصون بها او دین. سیم کنڈیشن جو کہ عورت کے لیے آئی تھی. من سے اور بعد یعنی بعد، آفٹر. با عین دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. بعد یعنی بعد، آفٹر. وصیتن، واو سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. گولتا آ رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے. دو زیر آ رہے ہیں اسی لیے یہ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. وصیت مطلب ول، اردو میں وصیت کہیں گے. من سے، بعدی بعد سے، وصیتن وصیت کے بعد سے. تو سونا، تو سونا اب یہ جو ہے پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ہم اتنا یہاں تک کر کے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے. تو سونا تا، یتان کا تا ہے. تا مطلب تم بھی ہوتا ہے میل کے لیے، اور
وہ بھی ہوتا ہے فیمیل کے لیے، تا کے دو ترجمے ہیں، یا تان کے تا کے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا اس میں ترجمہ لیں. اونا جو ہوتا ہے میل پلورل ہوتا ہے، میل پلورل. اونا مطلب ہوتا ہے سب. تو چونکہ یہ میل پلورل ہے تو تم کا ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ فیمیل پلورل ہوتا اونا تو ہم وہ کا ترجمہ لیتے. کیونکہ یہ اونا آ گیا، اس سے پتا چل گیا کہ یہ میل پلورل ہے، تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم. تو سونا میں تا کا ترجمہ ہو گیا تم، اونا کا ترجمہ ہو گیا سب کیونکہ یہ میل ہے، اور واو سواد یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. واو سواد یا وصیت کر جاؤ. تم سب جو وصیت کر جاؤ، تم سب نے جو وصیت کی، یا تم سب جو وصیت کر جاؤ. تا تم اونا سب وسیا وصیت کر جاؤ. واو سواد یا تھا، اور یا یہاں سے ڈراپ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے. ٹھیک ہے، تم سب جو وصیت کر جاؤ. بی ہا، بی ہا، بی حرف جر ہے. پریپوزیشن بی مطلب کی، آف. کس کی؟ ہا، اس کی. اٹ. ہا کی جو ضمیر ہے وصیت کی طرف جا رہی ہے. ہا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے. متصل مطلب جڑا ہوا، اٹیچ پروناؤن. ہا جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے وصیت کی طرف ہے. اس کی جو وصیت تم کر جاتے ہو، اسی وصیت کو پورا کرنے کے بعد. من سے ما جو، اس سے جو، ترکا چھوڑو تم سب، من سے بعدی بات سے، وصیت وصیت کے بعد سے. تو سونا تا تم اونا سب وصیت کر جاؤ. بی کی ہا، اس کی جو تم سب وصیت کر جاؤ، اس کی کس کی؟ اس وصیت کی پورا کرنے کے بعد ہی تم پراپرٹی ڈیوائڈ کرو. او یا، اور انگلش میں اور، اردو میں یا. دینن، دال یا نون. دین دو زیر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن. دین مطلب قرض، قرض ادائیگی. آفٹر پیئنگ آف ڈیٹ. ٹھیک ہے، قرض ادا کرنے کے بعد. تو سیم کنڈیشن آ گئی کہ وصیت پوری ہو جائے، یا پھر جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے، اس کے بعد ہی جو بیوی کو حصہ مل رہا ہے وہ اس کے بعد ہوگا. چلیں دوبارہ سے دیکھیے. وہ اور لا لیے ہننا، ان کے لیے، الربو چوتھا حصہ ہے. من سے ما جو، اس سے جو، طرح کا چھوڑا تم نے چھوڑا. ان اگر لم نہیں یا وہ، کن ہو لا لیے کم تمہارے لیے، ولد کوئی اولاد. اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑتے ہو، اگر نہیں وہ ہے تمہارے لیے اولاد. نہیں ہے اولاد، اس صورت میں چوتھا حصہ ہے. پھر ان اگر کانا ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، ولدن اولاد. پھر لا لیے ہننا، ان کے لیے، اسمن آٹھواں حصہ ہے. من سے ما جو، اس سے جو، ترکا چھوڑا تم چھوڑتے ہو، تم نے چھوڑا. من سے سوری من سے بعدی بات سے، وصیت وصیت کے بعد سے. تا تم اونا سب وصیت کر جاؤ. بی کی ہا، اس کی. او یا دینن، دین کے بعد، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد. پھر اگر ہیں تمہارے لیے اولاد، تو ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس سے جو، اس سے جو، اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، تم نے چھوڑا. بعد سے، وصیت کے بعد سے. تم سب وصیت کر جاؤ اس کی، یا قرض ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم نے اب تک جو پڑھا اس میں چار باتیں پڑھی. غور کیجئے یہاں پر. دیکھیں، پہلی بات ہم نے کیا پڑھی کہ مرنے والا کون ہے؟ بیوی. ٹھیک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. اس صورت میں ہسبینڈ کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ، آدھا حصہ. ٹھیک ہے،
आधा हिस्सा। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? मरने वाली है बीवी, ये पहला पढ़ा हमने। मरने वाली है बीवी, औलाद मौजूद है, ठीक है। उस सूरत में हस्बैंड को कितना मिलेगा? चौथा हिस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा ये किसके बारे में था, मरने वाली थी बीवी, तो शौहर को कितना मिलेगा। अब मरने वाला कौन है? हस्बैंड। तो बीवी को कितना मिलेगा? औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, तो बीवी को उस सूरत में मिलेगा चौथा हिस्सा। कितना मिलेगा? चौथा। सॉरी। और आखिरी कंडीशन क्या है? मरने वाला है शौहर, बीवी है, औलाद भी है, और बीवी भी है। उस सूरत में बीवी को मिलेगा आठवां हिस्सा। कितना? आठवां। ठीक है, तो आ गया सारा कुछ समझ में। ये चार बातें हमने पढ़ी हैं। बीवी मर गई तो शौहर को आधा मिलेगा अगर औलाद नहीं है। बीवी मर गई, शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद है। शौहर मर गया, बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद नहीं है। शौहर मर गया, बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा अगर औलाद है। ठीक है, तो ये चार बातें हैं, ये आपने आज पढ़ी हैं। चले हम रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह पूरी आयत को, और फिर वाइंड अप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और ला लिए कुम तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए, व और ला लिए कुम तुम्हारे लिए, निस्फुन आधा है, माँ जो तरका छोड़ा, अजवाज बीवियों ने, कुम तुम्हारी बीवियों ने, इन अगर लम नहीं या वो कुन है, ला लिए हुन्ना उनके लिए, वलदुन औलाद। फिर इन अगर काना है, ला लिए हुन्ना उनके लिए, वलदुन औलाद। फिर ला लिए कुम तुम्हारे लिए, अर्रुबु चौथा हिस्सा है, मिन से माँ जो उससे जो, तरका छोड़ा ना उन सब ने छोड़ा, उन बीवियों ने छोड़ा, मिन से बादी बात से, वसीयतिन वसीयत के बाद से, या वो ना सब वसया वसीयत कर जाएं, बी की हा उसकी, औ या दैनिन कर्ज के बाद, कर्ज की अदायगी के बाद। और तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है जो छोड़ें तुम्हारी बीवियां, अगर नहीं वो हो उनके लिए औलाद। फिर अगर है उनके लिए औलाद, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है उससे जो उन सब ने छोड़ा, उन बीवियों ने छोड़ा, वसीयत के बाद से, वो सब जो कर जाएं उसकी या कर्ज की अदायगी के बाद। अब दूसरी बात आ रही है, वह और लालिए हुन्ना उनके लिए, उन औरतों के लिए, अरुबू चौथा हिस्सा है, मिन से माँ जो उससे जो तरह का छोड़ा तुमने छोड़ा, इन अगर लम नहीं या वो कुन हो, अगर नहीं वो हो, लालिए कुम तुम्हारे लिए, वलदुन औलाद। फिर इन अगर काना है, लालिए कुम तुम्हारे लिए, वलदुन औलाद। फिर लालिए हुन्ना उनके लिए, उन औरतों के लिए, उन बीवियों के लिए, तुमुन आठवां हिस्सा है, मिन से माँ जो उससे जो तरह का छोड़ा तुमने छोड़ा, मिन से बादी बाद से वसीयत इन वसीयत के बाद से, ता तुम मुनासब वसीयत कर जाओ, बी की हा उसकी, औ या दैनिन कर्ज अदायगी के बाद। और उनके लिए, उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है उसमें से जो तुमने छोड़ा, अगर नहीं वो हो तुम्हारे लिए औलाद। फिर अगर है तुम्हारे लिए औलाद, तो उनके लिए आठवां हिस्सा है उससे जो तुमने छोड़ा, उसमें से जो तुमने छोड़ा, मिन से बारी बात से, वसीयतिन वसीयत के बाद, और वसीयत के बाद से तुम सब जो वसीयत कर जाओ उसकी, या कर्ज अदायगी के बाद। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली आप लोगों को अब ये कलाला की जो बात आएगी इंशाल्लाह हम कल देखते हैं।
الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 12 آدھی مکمل ہوئی ہے. کل نیکسٹ کلاس میں ہم آدھی مکمل کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی ورڈ کو کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو اچھا یہ چیز اس کو فوکس کر لیجئے گا انشاءاللہ. 4 ورڈ ہم نے پڑھے ہیں اس کو غور کیجئے گا تاکہ بار بار ساری چیزیں مکس نہ ہو جائیں. اب سدس پڑھا ہم نے، سلوس پڑھا، سلوسا پڑھا پچھلی آیت میں. اس آیت میں ہم نے کیا 4 ورڈ پڑھے؟ نصف پڑھا ہم نے، نصف ایک ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. پھر الربو پڑھا اور السمن پڑھا یعنی 1/8. یہی 3 ورڈ پڑھے ہیں نا. اس کا مطلب 2 میں سے ایک، اس کا مطلب 4 میں سے ایک، اور اس کا مطلب 8 میں سے ایک. ٹھیک ہے، تو نصف مطلب آدھا، روبو مطلب 1/4، 4 میں سے ایک، اور سمن مطلب 8 میں سے ایک. یہ 3 ورڈ پڑھے، ان کو ایک ساتھ لکھیں اور ایک ساتھ ہی یاد کریں کہ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، روبو کا مطلب ہوتا ہے چوتھا، اور سمن کا مطلب ہوتا ہے 8واں. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا سیکوینس ہوگا، تو سیکوینس یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دین. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض. اب اتنی اس کی پراپرٹی تھی، اس کی پراپرٹی میں اتنا اس کا قرضہ تھا تو قرض ادا کر دیا. اب قرض ادا کرنے کے بعد اتنا مال بچتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پراپرٹی کے حصے ہوں گے 3. یہ ہم نے کیا کیا؟ پہلے قرض ادا کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی قرض کی ادائیگی. اب سمجھ لیجئے وہ قرض بھی تھا اس کے اوپر، لیکن اس نے وصیت بھی کر رکھی ہوئی تھی. تو بچی ہوئی پراپرٹی کتنی تھی؟ اتنی بچ گئی تھی. اس پراپرٹی کے ہم نے 3 حصے بنا دیے. اب اس 3 حصوں میں سے 1/3 یعنی جو تیسرا حصہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اب یہ 1/3 حصہ ہوگا اس کی وصیت. یہ وصیت ہے. جی ٹھیک ہے. اب کتنی پراپرٹی بچی؟ یہ اتنا حصہ پراپرٹی کا بچ گیا. اب یہ جو پراپرٹی کا حصہ بچا ہے، یہ پراپرٹی سورہ نساء کے مطابق ڈیوائیڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اس میں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں یا اس کو دینا چاہتا ہوں یا کچھ اور فلاں کا کام کرنا چاہتا ہوں. نہیں، اب تمہارا جتنا اختیار تھا اللہ نے دیا ہے، 1/3 کا اختیار ہے تمہارے پاس. تم 1/3 پراپرٹی کو تم ڈیوائڈ کر سکتے، جس کو دینا چاہو دے دو، لیکن ان لوگوں کو نہیں 1/3 میں سے دیا جائے گا جس کا اللہ نے شیئر مینشن کیا ہے. اب اللہ نے شیئر مینشن کر دیا تو یہ جو بچا ہوا ہے وہ سورہ نساء کے مطابق ڈیوائڈ ہوگا. اب کیسے ڈیوائڈ ہوگا؟ ماں ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے اور بیوی ہے اور ماں باپ ہیں، اور پہلے جو ایک دم کلوز ریلیٹیوز ہیں. سب سے پہلے جو کلوز میں کیا کون کون آ گئے؟ اولاد آ گئی، ماں باپ آ گئے. اس کے بعد کون آ گیا؟ شوہر بیوی آ گئے. اس کے بعد کون آ گیا؟ بھائی بہن آ گئے. یہ سب کلوز والے آ گئے. اس کے بعد جب ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں چچا زاد، مامو زاد، یہ سب جو بھی چچا کو اور اس کو جو بھی بعد میں جاتا ہے، پہلے ان سب کو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکوینس ہے. سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ قرض. دوسرا، اگر وصیت کی ہے تو وصیت کے مطابق. اچھا اب لیٹ سپوز کہ اس کے پاس قرض بھی نہیں تھا اور اس نے وصیت بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اس نے کوئی فلاح کے لیے کوئی وصیت نہیں کی تھی. اب یہ جو پوری پراپرٹی ہے یہ سورہ نساء کے مطابق جائے گی. ٹھیک ہے،
اس نے کچھ بھی وصیت نہیں کی تھی، کوئی بھی اس کے اوپر قرض نہیں تھا، تو سورہ نساء کے مطابق جائے گی۔ اچھا، ایک اور کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس نے صرف وصیت کی، اس کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا، تو قرض نہیں تھا اور وصیت تھی، اب کیا ہوگا؟ وہ جو پراپرٹی ہے اس میں سے پہلے ایک تہائی، 3 حصے کیے جائیں گے، ایک تہائی پوری پراپرٹی کا وصیت میں جائے گا، اور باقی جو پراپرٹی ہے وہ، یہ جو اتنی پراپرٹی بچ گئی، 2 حصے بچ گئے نا، 3 میں سے 2 حصے بچ گئے، 2/3 بچ گیا، تو 2 تہائی جو ہے وہ سورہ نساء کے مطابق ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ساری کنڈیشنز یہ ہیں کہ دین ہے، پھر وصیت ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ سب سے پہلے قرض ادائیگی، اس کے بعد وصیت، اس کے بعد سورہ نساء۔ اگر قرض نہیں ہے تو 2 چیزیں ہوں گی، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو صرف سورہ نساء ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جی میم، جو یہ باقی پراپرٹی ہے تو ہوں اس کس طرح سے ڈیوائڈ کریں گے؟ مان لیجیے قرض بھی ہو گیا، وصیت کا بھی ہو گیا، لیکن جو باقی بچا ہوا ہے اس میں پھر سب سے پہلے کس کے لیے دیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں پرسنٹیج کم ہوتے رہتے ہیں نا۔ بالکل بالکل، تو بتا دیا گیا نا کہ اگر والدین بھی موجود ہیں اور اولاد بھی موجود ہے تو پچھلے ہم نے آیت میں جو پڑھا تھا ویسے جائے گا۔ ہاں، اگر والدین نہیں ہیں تو مطلب سارے لوگوں کے شیئر مانے جائیں گے۔ اب جیسے 1/8 اس کا ہے، 1/4 اس کا ہے، 1/2 اس کا ہے، اس طریقے سے جتنے بھی آئیں گے۔ دیکھیں اب سمجھ لیجیے، اگر ماں کا، سوری کہاں گیا، ہاں جی، دیکھیں ماں کا تیسرا حصہ بھی ہم نے دیکھا تھا، لیکن اولاد بھی ہے تو ماں کا چھٹا حصہ ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا اولاد کا کتنا حصہ ہے، اس حساب سے جائے گا کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کو کتنا مل رہا ہے، اگر عورت کے اولاد ہے، اولاد تو دکھائی دے رہی ہے، اولاد ہے تو شوہر کو کتنا مل رہا ہے، 1/4 ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے سب کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر کے کہ 6 7 8 9 10 11 12 حصے بنائے جائیں گے، پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 12 حصوں میں سے 4 اس کو چلے جائیں گے، 2 اس کو چلے جائیں گے، 6 اس کو چلے جائیں گے۔ Got it؟ جی میم، لیکن اس میں سب سے پہلے زوج کا آیا تھا، جو ذکر آیا تھا سب سے پہلے، زوج کے لیے آیا تھا نا۔ ہاں نہیں نہیں، سب سے پہلے مطلب یہ جو ہے نا، یہ 4 جو ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی اور شوہر، یہ سب سب سے قریب ہی ہیں، اس میں سب کو ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے جائے گا پھر اس کے بعد اس کا بچے ہوئے میں سے آدھا جائے گا پھر اس کے بچے ہوئے میں سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جی ساری پراپرٹی کا ایک ساتھ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پھر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی اور پھر یہ جو ہے نا، یہ سارا جو ہے نا ہمارے لیے، یہ سارا کام یہ شریعہ کوڈ کرتا ہے یا مفتیان اکرام کرتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ نہیں اس چیز کو ڈیوائڈ کر سکتے، کیونکہ ہم کو ورثے میں کیا چیزیں ہیں، ترکے میں کیا چیزیں ہیں وہ پتا ہونی چاہیے نا، کہ ترکے میں یہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں صرف گھر ہی شامل ہے، تو اس میں بینک بیلنس بھی شامل ہے، اس میں اور بھی چیزیں جو اس کے پاس موجود تھی وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوں گی اور کیا کیا نہیں ہوں گی، اس کے مطابق پھر وہ شیئرز ڈیوائڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، جی، جزاک اللہ خیرن ہاں کثیرا۔ جی، لو خیر کثیر۔ ہم یہی آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں یا ہم لوگ نہیں کریں گے کہ کس کو پہلے دینا ہے اور کس کو بعد میں دینا ہے، یہ سب کچھ شریعہ کوڈ کرتی ہے۔ یہ یا تو شریعہ کوڈ کرتی ہے یا مفتیان اکرام سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ ہی اس کو دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے بیٹے بیٹیاں آئیں گی، کیا ماں باپ آئیں گے، کہ کون آئے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے حساب سے وہ حصے ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اور بیٹوں کو ہمیشہ جتنا بھی بیٹیوں کو ملے گا اس کا ڈبل ملے گا، یا یوں کہہ لیں کہ بیٹوں کو جو بھی ملے گا اس کا آدھا بیٹیوں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔